السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اشفاق احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جانیے ود اشفاق عباسی۔ کف ٹوٹا خدا خدا کر کے شکر الحمدللہ کہ آج پاکستان نے اپنا آپریشن لانچ کر دیا ہے، یعنی کہ 6 اور 7 کی درمیانی رات کو پاکستان پر جو انڈیا نے آبی جارحیت کے بعد جو فضائی جارحیت کی، اس کا جواب پاکستان نے آج صبح فجر کے بعد دیا ہے۔ اور انڈیا نے جو اپنا آپریشن لانچ کیا تھا اس کا نام سندور، آپریشن سندور رکھا تھا، اور پاکستان نے جو اپنے آپریشن کو لانچ کیا اور اس کا نام رکھا ہے آپریشن بیان المرصوص۔ اب یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کا ایک لفظ ہے بیان المرصوص۔ اس کا غالباً بہت سارے لوگوں کو شاید علم نہ ہو کہ اس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور یہ مخصوص نام رکھ کے ہم نے آج صبح اللہ کے فضل سے اپنا لانچ کیا ہے۔ حالانکہ اس 6 اور 7 کے درمیان میں ہمیں 3 دن پوری دنیا کو دیے کہ آپ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو انڈیا یہ جارحیت کر رہا ہے، پہلے آبی جارحیت کی، پاکستان کا پانی بند کر دیا، اور اس کے بعد ہم پر ایئر اٹیک کیے، اپنے 100 کے قریب اس نے ڈرون بھیجے، اور اپنا 24 سے زیادہ اس نے ہمارے اوپر میزائلوں سے حملہ کیا۔ ہمارے 40 کے قریب سویلین نہتے شہریوں کو شہید کیا، 70 سے زیادہ زخمی ہیں، اور لائن آف کنٹرول پر بھی اس نے فائر کھول دیا۔ اس کے بعد جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں ان پر بھی اپنا پاکستان کے اندر پینیٹریٹ کیا، اور پھر بھی پاکستان آرمی نے، پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان نیوی نے بڑی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اور انڈیا کو پورا موقع دیا کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے پیچھے ہو جائے، لیکن نہیں ہوا۔ اور آج پھر اس کا جواب ہم نے دیا ہے، اور ہم نے ایک پروفیشنل ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ہم نے ان کے نہتے شہریوں پر حملہ نہیں کیا، ہم نے ان کے جو 10 کے قریب جو جگہیں تھیں، جو ایئر بیس تھے ان کے آرمی کے اور ان کے ایئر بیس تھے، ان کے اوپر ہم نے حملہ کیا، اور وہ بھی آج فجر کے بعد اس لیے کیا کہ آج رات کو انہوں نے ہمارے 10 سے زیادہ شہروں میں، مختلف شہروں میں انہوں نے اٹیک کیا۔ اب ان شہروں کے میں نام آپ کو بتاؤں تاکہ ہمارے پاس اس کا ایک ہمارے پاس اس کا ریکارڈ رہے۔ اب انڈیا نے جو 9 اور 10 کی درمیانی رات کو جو ہماری طرف اپنا اٹیک کیا ہے، اس میں سے نور خان ایئر بیس جو راول پنڈی میں ہے، اس کو حملے کا نشانہ بنایا، اور یہ وہ ہے جہاں پر ابھی آج رات کو ہی جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ تھے وہ اسی ایئرپورٹ سے اڑ کے گئے ہیں، تو بعد میں انہوں نے اس پر اٹیک کر دیا۔ اس کے بعد آتا ہے شور کوٹ ایئر بیس، اس کے بعد آتا ہے چکوال کا ایئر بیس، پھر پشاور اور کئی اور علاقوں میں انہوں نے حملہ کیا، اور پاکستان کو انسٹیگیٹ کرتے رہے ہیں۔ 7 مئی سے لے کر 10 مئی تک انسٹیگیٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ اپنا ایکٹ آف وار میں ہمارے مد مقابل آ کے کھڑے ہو۔ پاکستان نے بڑی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، اور پھر آخر پاکستان نے آج صبح 10 فروری کو فجر کے وقت اپنا آپریشن بیان المرصوص لانچ کیا ہے، جس کا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے انڈیا کے جو ایئر بیس ہیں، ادھم ایئر بیس اس کو تباہ کیا، اس کے بعد سری نگر ایئر بیس کو تباہ کیا، پٹھان کوٹ کے ایئر بیس کو تباہ کیا، گجرات، دہلی، چندی گڑھ، راجستھان، اور تقریباً ملا کے پاکستان نے تقریباً 10 کے قریب انڈیا کے شہروں کو اپنا ایئر بیسز کو نشانہ بنایا۔ اس میں سویلینز کو نہیں بنایا، ایک پروفیشنل فوج ہونے کا ثبوت ہماری فوج نے اور ہماری ایئر فورس نے دیا ہے۔ اس کے بعد آ جائے تو پاکستان نے ایک اور جو کامیابی اپنی ہماری اپنا آرمی ذرائع کو بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ برہموس کی سٹوریج کی جو میزائل سٹوریج کی جو سائٹ ہے برہموس کی، وہ اپنا پاکستان ایئر فورس نے وہ بیاس کے قریب ہے، وہ بھی تباہ کر دی ہے۔ اگر یہ کنفرم ہے، اگر چونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوریز ہیں، آنے والے دنوں میں یہ عیاں ہو جائیں گی۔ اگر یہ ہو گیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انڈیا کی چولے ہلا کر رکھ دی ہیں، کیونکہ انڈیا اس وقت برہموس میزائل کے اوپر، جو کہ انڈین ایکس آرمی آفیسرز اور ریٹائرڈ آفیسرز ان کے کہہ رہے تھے کہ برہموس کے اوپر، برہموس سے پاکستان پر حملے کیے جائیں، مسلسل کرتے رہیں۔ ہم نے وہ جو اصل جو ان کی بیاس کے پاس ان کی جو سٹوریج کیپیسٹی تھی میزائلوں کی، برہموس کی، وہ تباہ کر دی ہے۔ اگر یہ کلیئر کنفرم ہے تو پاکستان نے ایک بہت بڑا ڈینٹ ان کو پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد آ جائے کہ اتر پردیش کا جو ایئر بیس ہے اس کو ہم نے اپنا تباہ کر دیا ہے۔ پاکستان نے جب کہا تھا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو ہمیں بتانا نہیں پڑے گا
دنیا کو اور انڈیا کو خود بخود معلوم ہوگا، اور پاکستان نے اپنی اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ اب یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ ہم نے چھپ کر وار نہیں کیا، اور ہم ساری دنیا کو خود بخود پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان نے اپنی اس کے خلاف جو جہریت ہوئی ہے اس کا آج بدلہ لیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ویڈیوز آپ کو بتا رہی ہیں کہ دن کے اجالے میں، فجر کے بعد ہم نے اس کو لانچ کیا، رات کے اندھیرے میں بھارت کی طرح ہم نے چھپ کر حملے نہیں کیے۔ اور آپ ایک اور بات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ بھارت نے جتنے اٹیک کیے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، 6 اور 7 مئی کی جو درمیانی رات کو جو ایئر فورس کی اور ان کا جو کم بیک ہوا ہے، وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کا سب سے بڑی ڈاگ فائٹ ہوئی ہے۔ لیکن اپنا اتنا نقصان ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں یہ جہاں اٹیک کیے، لیکن کسی چیز کی وہ فوٹیج نہیں دکھا سکے۔ پاکستان نے آج یہ لانچ کیے ہیں اور یہ ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور ہم نے ان کے جو رافیل کو گرایا ہے، ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ 3 رافیل گرائے ہیں، لیکن وہ اور فرانس نے جو مانا ہے وہ 1 رافیل تو مان گئے ہیں، باقی کتنے ہوئے ہیں وہ اب ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ میرے خیال میں تو ابھی تک 7 سے زیادہ جہاز انہوں نے پاکستان کے گرائے ہیں، اور اگر 1 رافیل بھی گرا دیا ہے تو وہ جو میری اطلاع کے مطابق وہ $288 ملین کا ایک رافیل بنتا ہے، جو کہ اربوں روپے کا، 20 ارب سے شاید زیادہ کا بنتا ہو۔ وہ اتنا نقصان پہنچایا ہے انڈیا کو۔ یہ جو آپ لانچ دیکھ رہے ہیں پاکستان جو آج صبح کیا ہے، یہ اس چیز کی غمازی ہے کہ ہم نے اب اپنی ہمارے خلاف جو جہریت ہوئی ہے اس کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ ہم بات جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اور غالباً الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا بھی اس کو اس وقت اوور لک کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ چائنا کے لیے جو اس نے آپریشن 2019 میں لانچ کیا تھا، کنٹینمنٹ آف چائنا، کہ چائنا کو روکا جا سکے، اور اس کے لیے اس نے کوارڈ کا ایک منصوبہ بھی بنایا تھا جس میں 4 ممالک تھے، جس میں انڈیا، آسٹریلیا، امریکا اور جاپان تھا۔ اور یہ چائنا کی جو بڑھتی ہوئی معاشی اور اپنا عسکری جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو قوت ہے اس کو کنٹین کرنے کے لیے انہوں نے یہ کوارڈ کا ایک 4 ممالک کے اوپر یہ بنایا تھا۔ اب اس میں اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے، اور یہ آپ اس جنگ کو، یہ جو ابھی انڈیا نے جہریت شروع کی ہے، یہ اس کا خاکسانہ ہے۔ یہ کوئی ایک رات میں انہوں نے پلان نہیں کیا ہے، یہ پوری پلاننگ چلتی آ رہی ہے۔ انڈیا کے تھنک ٹینکس بھی یہاں تک بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 2019 یا 20 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2025 جو ہوگا وہ بڑا اہم سال ہوگا انڈیا کے لیے، اور بڑا مشکل سال ہوگا پاکستان کے لیے۔ اب انہوں نے اس کے لیے پوری ہوم ورک کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہوم ورک کیا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں انڈیا کا سہارا لے کر آ کے وہاں بیٹھے اور چائنا کے اوپر نظر رکھے۔ اب چائنا کا جو BRI کا منصوبہ ہے، یا جو ہمارا اپنا یہ جو ہمارا چائنا نے ہمارے ساتھ جو معاملات کیے ہوئے اپنے اب چائنا جو BRI کا منصوبہ بنایا تھا ورلڈ وائڈ، اور اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو CPEC والا معاملہ کیا تھا، امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں CPEC چلے۔
انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان میں سی پیک چلے. تو اس معاملے کو چائنا نے پاکستان کی ابھی جو اس جنگ میں بھی، میں ایک بات بتاؤں کہیں میں بھول نہ جاؤں، ضرور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت کسی برادر ملک نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، کسی عرب ملک نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. پاکستان کا ساتھ پوری دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک میں سے صرف 4 ممالک نے پاکستان کا، یا غالباً 3 ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، جس میں سے نمبر 1 چائنا ہے. چائنا نے پاکستان کی خاموش مدد کی ہے، اور ایسی مدد کی ہے کہ ہم نے انڈیا کی رافیل جیسے مضبوط ترین طیارے، جو کہ دنیا میں F-35 کے بعد سب سے بہترین اور اسٹیٹ آف دی آرٹ اپنا جیٹ فائٹر جہاز مانا جاتا ہے رافیل، اس کو تباہ کر دیا ہے. اور جب چائنا نے اس کا کوئی واویلا یا کوئی اس کے کریڈٹ نہیں لیا اور پاکستان کی خفیہ مدد کی. اس کے بعد ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، اور ترکی کے ساتھ اپنا آذربائیجان، یہ 3 ممالک ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے بھی یہ اپنی قوم کو اور اپنے ان اداروں کو بھی اور اپنی حکومت کو، اپنی فوج کو بھی یہ ضرور کہوں گا کہ دنیا زندگی میں کبھی بھی ہمیں اگر ان 3 ممالک میں سے ہماری کبھی ضرورت پڑے تو ہمیں کبھی اپنی ان احسانات کو جو ان ممالک نے ہمارے ساتھ کیے ہیں ابھی تک، وہ ان کو کبھی فراموش نہ کرنا، اور ان کے لیے اپنی ضرور باہیں کھول کر ان کی مدد کرنا. یہ ان 3 ممالک کا ہم پر احسان ہے. ورنہ آج جس طرح انڈیا کے ساتھ کھل کر امریکہ، اور امریکہ سے زیادہ اسرائیل اس وقت انڈیا کے ساتھ پورے آپریشن میں منٹ ٹو منٹ ان کے ساتھ انگیج ہے، اور یہاں تک کہ ان کے پائلٹس اور ان کے جو ڈرونز ہیں انہوں نے بھی اس وار کے اندر حصہ لیا ہے، اپنا حصہ ڈالا ہے. اور وہ مسجد اقصیٰ اور اپنا جو فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں وہاں سے بھی پاکستان اور عرب ممالک اور دنیا کے اور ممالک کی جو مسلمان ممالک ہیں ان کی توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے، اسلامی ملک ہے ان 57 ممالک میں سے، جس کے پاس ایٹم بم کی ایک حیثیت ہے. اور ہمارے جو اپنا معاملات ہیں وہ اس لیے ہم ہمیشہ بیک فٹ پہ جاتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر انتہائی کمزور ہیں. اب اس کی میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ انڈیا گزشتہ 10 سالوں میں، اب یہ لیٹسٹ سروے آیا ہے، انڈیا گزشتہ 10 سالوں میں اس کا جو GDP تھا وہ تقریباً 2000 ارب ڈالر تھا، یعنی کہ $2 ٹریلین تھا. اب جو $2 ٹریلین جو ہے وہ 10 سال میں انہوں نے اپنا GDP $4 ٹریلین پہ لے گئے ہیں، 4000 ارب ڈالر پہ لے گئے ہیں. اور پاکستان نے گزشتہ 10 سالوں میں کیا کیا کہ 10 سال پہلے پاکستان کا جو GDP تھا وہ تقریباً $300 بلین تھا، $300 بلین. اور اب 10 سال کے بعد پاکستان کا بمشکل $340 ارب ہوا ہے. اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے ان 10 سالوں میں بجائے کہ آگے بڑھنے کے ہم پیچھے گئے ہیں. جہاں 2019 میں اور 2021 میں ہم جہاں 5% اور 5 اور 6% کی گروتھ کے ساتھ ہم نے ان سالوں میں ہم نے گرو کیا جہاں جس وقت پوری دنیا میں کرونا کا جو وبا تھی وہ پوری دنیا میں ایپیڈیمک ہوا تھا، اور ہم نے اس دور میں بھی ڈیلیور کیا اور دنیا نے ہماری ان کاوشوں کو سراہا. لیکن اس کے بعد کیونکہ ہم اپنی معاملات میں، اپنے سیاسی معاملات میں ایسے مگن ہوئے کہ ہماری جو معیشت تھی جو تھوڑی بہت کھڑی ہوئی تھی وہ دھڑم سے جا گری، اور پھر ہم آج جس مقام پہ کھڑے ہیں. اب دیکھا جائے تو ہمیں ان دونوں ممالک کو جنگ سوٹ نہیں کرتی. ہمیں اس لیے نہیں کرتی کہ ہم انتہائی غربت کے چکر میں پس رہے ہیں، اور انڈیا کو اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. انڈیا دنیا کی اس وقت 2nd لارجسٹ آبادی ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، اور پاکستان اس وقت حالانکہ 25 کروڑ لوگوں کی آبادی کے ساتھ ہم 1% گروتھ بھی نہیں کر رہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر نہ سیاسی استحکام ہے. اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو ہمارا معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا. اب وہ کیسے آ سکتا ہے؟ فوج کا کام کیا ہے؟ وہ لڑنا ہے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، جو کہ وہ کر رہی ہے. لیکن ہمارے جو سیاسی قیادت ہے وہ فارم 47 پہ آئی ہوئی ہے، اور وہ ایک طرح کی اردلی ہیں. اب جب تک
قوم کی اور عوام کی پیچھے ان کو بیک حاصل نہیں ہوگی، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب دنیا میں جو پاکستان کی آواز کو سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ اڈیالہ جیل میں ہم نے بٹھائی ہوئی ہے۔ کیا ہم اس وقت ہم سے حکومت اور فوج تو عوام سے یہ توقع کر رہی ہے کہ آپ اس وقت ساری معاملات کو بھول کر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں؟ کیا فوج کو اور حکومت کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ بھی اس کے ساتھ قدم بڑھائیں اور جو قیدی نمبر 804 ہے اس کو بھی ریلیز کریں اور اس کو بھی موقع دیں؟ کیونکہ اس کی آواز جب اس 2022 میں اس نے اقوام متحدہ میں جا کے تقریر کی، غالباً 2021 یا 2022، تو اس نے پوری دنیا کے سامنے ہندتوا کا جو گھنونا چہرہ تھا وہ رکھ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے، جس کے اوپر مودی اس کا ممبر ہے، لائف ٹائم ممبر ہے، 1925 میں یہ معرض وجود میں آئی ہے، 1925 میں، اور 2025 میں اس کی 100 سال پورے ہو رہے ہیں، اور وہ اس ملینیم کو، اس 100 سال کے جو معاملات ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ چیز چنی جس کا گھمنڈ اور تکبر تھا کہ وہ پاکستان پر اس کو اٹیک کرے، اور پاکستان میں بھی وہی آئیڈیالوجی اپنانے کی کوشش کرے جو کہ اس وقت اپنا ہندوستان میں ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے ان ہندتوا کے لوگوں نے، جسے ہم آر ایس ایس کہتے ہیں، اور یہاں پر 60 لاکھ سے زیادہ آر ایس ایس کے اس وقت اپنا ہندوستان میں ممبر ہیں، جو کہ نفرت انگیز تقریریں کرتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں، بجائے کہ کوئی محبت کا پیغام دیں یا کوئی صاف امیج دیں، وہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اور انڈیا اس آئیڈیالوجی پہ اوپر کام کر رہا ہے۔ اس کو بے نقاب کس نے کیا؟ اس کو بے نقاب قیدی نمبر 804 نے کیا، اور پوری دنیا کو بتایا کہ یہ ایڈولف ہٹلر اور مسولینی کی نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ ہوئے ہیں۔ مودی میرا خیال ہے زندگی میں کسی اور سے اتنا نہیں ڈرا ہوگا جتنی وہ اپنا قیدی نمبر 804 سے ڈرا ہے۔ اور آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان اس وقت ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، ایک انتہائی نازک ٹرن لے رہا ہے، تو ہمیں اس قیدی نمبر 804 کو سامنے لایا جائے، کیونکہ انڈیا کے تھنک ٹینک بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ارضی حکومت کے پاس کوئی بھی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، کیونکہ عوام کی طاقت نہیں ہے، فوج نے ان کو لا کے سامنے رکھ دیا ہے، اور جب فوج ان کو سامنے لے کے آئی ہے تو ان کو پتہ کہ جو اصل اپنا لیڈر ہے وہ تو اندر ہے، اور وہ لیڈر اس وقت پاپولیرٹی کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے کہ یہ سارے اس کے آگے بونے ہیں۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ قد میں اتنا بڑا اور اتنا اونچا ہے کہ یہ سارے اس کے سامنے پاپولیرٹی کے حوالے سے اپنا چھوٹے ہیں۔ تو کائنڈلی اگر ہم ہوش کے ناخن لیں، جو کہ ہم لگتا ہے کہ شاید لینے والے ہیں، اگر ہم جس طرح ہم نے اپنی پروفیشنل آرمی اور پروفیشنل ایئر فورس اور پروفیشنل نیوی کا ہم نے کردار ادا کیا ہے، اسی طرح ہی ہم جو سیاستدانوں کے کام ہیں وہ سیاستدانوں کو کرنے دیں۔ اب عدالتوں کا ہم نے کیا حال کر دیا کہ پوری دنیا میں ہم نے اس کا تمسخر بنا کرا دیا ہے۔ 2 دن پہلے ہم نے اس کے اوپر اپنا عسکری، مجھے کہہ لینے دیجیے یہ لفظ، کہ عسکری عدالتوں، سپریم کورٹ نے سویلین کورٹ کا جو ٹرائل تھا، وہ ملٹری کورٹ کا جو ٹرائل ہے وہ سویلینس میں انہوں نے الاؤ کر دیا ہے۔ اب یہ بات کرنی چاہیے تھی ہمیں، اس کا مطلب ہم ہوش کا ناخن شاید نہیں لے رہے۔ اور اس کے بعد خان کے اوپر جو 1 یا 2 کیسز ہیں، اگر اس پہ لیگلی اور اپنا اس کے ساتھ وہ کر کے آتے ہیں تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بندہ خود آئے باہر اور اس کا ایک بیان جو آنا ہے پوری دنیا اس کے اوپر بلیو کرے گی۔ ہمیں یہ موقع، میں گزارش کروں گا آرمی چیف سے بھی کہ یہ موقع اس وقت اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جنگ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہم جیتی ہوئی جنگ سیاسی طور پر ہار جائیں۔ فوجی طور پر شاید ہم جیت جائیں، لیکن سیاسی طور پر ہار نہ جائیں۔ اگر اس کو سیمنٹڈ کرنا ہے اس بات کو، تو قیدی نمبر 804 کو سامنے لائیں۔ وہ پاکستان کا ایسا سافٹ امیج ہے کہ دنیا اس بات پر اپنا بھروسہ بھی کرے گی، اور اس کو آگے اس کے نعرے کو اور اس کی بات کو آگے مانے گی بھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اور ہماری کاوش پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ہماری کاوش اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔